بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ منتخب احادیث۔ فرض نمازیں۔ حدیث نبویہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم کی گئی: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت جابر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہوں، نماز ادا کروں اور اپنے رب کی عبادت کر رہنے یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب کہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے، اسلام کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل زبان سے اس بات کی شہادت دا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہوں گا؟ تو ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی کہ نماز، اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 2 غلام تھے۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جو چاہو لے جاؤ۔ نبی کریم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائیں، جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، اس کے مستجب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ ادا کرتا ہے، پورے خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو ضرور مغفرت فرمائیں گے، اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہیں تو معاف فرما دیں، چاہیں تو عذاب دیں۔ حضرت حنظلہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 نمازوں کی اسی طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدے اچھی طرح ادا کرے، اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کے اپنے ذمہ حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ بن ربیع روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو
تو مجھ پر اس کا کوئی ذمہ داری نہیں، میں چاہوں تو اسے معاف کروں، چاہوں تو سزا دوں۔ حضرت عثمان بن عفان روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن کرت روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم سے عرض کیا کہ فلاں شخص رات نماز پڑھتا ہے، پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز اس کو اس برے کام سے عن قریب روک دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچوں نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعے تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان پانچ نمازوں کی پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، اور نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلق کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو مالک روایت کرتے ہیں کہ اپنے والد سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے تھے۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نماز کے بعد۔ حضرت ابو سعد خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پہ میل لگ جاتا ہے یا اسے پسینہ آ جاتا ہے، پھر گھر جائے وہ ہر نہر پر غسل کرتا ہوا جاتا ہے، بار بار غسل کرنے سے اس کے جسم پہ میل نہیں رہتا۔ یہی حال نماز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعائے استغفار کرنے سے اور اللہ تعالیٰ سے نماز سے پہلے کے تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ہم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں۔ ایک انصاری صحابی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو۔ انہوں نے کہا ہاں جی۔ اس صاحب نے کہا کہ ہر کلمے کو 25 مرتبہ کر لو اور ان کلمات کے ساتھ 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اضافہ کر لو۔ اس صحابی نے صبح کو نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا ایسا ہی کر لو، یعنی اس بات کی انہیں اجازت مل گئی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء اور مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مالدار بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ تو آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے عرض کیا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ جس کی وجہ سے تم اپنے سے آگے والوں سے کے درجوں کو حاصل کر لو گے اور اپنے سے کم درجے والوں سے آگے بڑھے رہو گے، اور کوئی تم سے اس وقت تک افضل نہیں ہو سکتا جب تک وہ بھی یہ عمل نہ کر لے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، لیکن مالداروں کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا تو ان لوگوں نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ فقراء اور مہاجرین نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ سن لیا ہے اور وہ بھی یہی کرنے لگے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھے، یہ کل 99 مرتبہ ہوا۔ 100 کی گنتی پوری کرتے ہوئے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ کہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت فضل بن حضرت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبیر بن عبداللہ کی 2 صاحبزادیوں میں سے حکم یا حضرت صاحبہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم کے پاس کچھ قیدی آئے، میں اور میری بہن اور نبی کریم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہم تینوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اپنی مشکلات کا کچھ ذکر کرتے ہوئے کچھ قیدی خدمت کے لیے مانگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خادم کے دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے پہلے ہیں، البتہ میں تمہیں خادم سے بہتر جو چیز دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمے پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت کا بن بات کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد پڑھے جانے والے چند کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے سے کبھی کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ وہ کلمات ہر نماز کے بعد پڑھنے چاہیے جن کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ حضرت صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ سے کی تو فاطمہ کے ساتھ ایک چادر، ایک چمڑے کا تکیہ۔ حضرت صائب فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ سے کی تو حضرت فاطمہ کو ایک چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں، ایک مشکیزہ اور 2 مٹکے بھیجے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت فاطمہ سے کہا کہ اللہ کی قسم کنویں سے ڈول کو کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں درد ہو گیا ہے، تمہارے والد کے پاس سے کچھ قیدی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لو۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے گھڑے پڑ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیاری بیٹی کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا سلام کرنے آئی ہوں اور شرم کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ بتا سکی اور یوں ہی واپس آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو شرم آ گئی، اس وجہ سے میں خادم نہ مانگ سکی۔ پھر ہم دونوں اکٹھے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی، اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قیدی بھیجے ہیں اور کچھ وسعت فرما کر اس لیے ہمیں بھی ایک خادم دے دیجیے۔ تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم صفا والوں کو چھوڑ کر تمہیں نہیں دے سکتا کہ بھوک کی وجہ سے وہ ایسے حال میں ہیں کہ ان کے پیٹ پر بال پڑے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ غلام بیچ کر ان کی رقم کو صفا والوں پر خرچ کروں گا۔ یہ سن کر ہم دونوں واپس آ گئے۔ رات کو ہم دونوں
چھوٹے سے کمبل میں لیٹے ہوئے تھے کہ جب ان سے سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے اور جب پیروں کو ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ ہم دونوں جلدی سے اٹھنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ لیٹے رہو، اور فرمایا تم نے مجھ سے جو خادم مانگا ہے کیا تم اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ضرور بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چند کلمات مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں، تم دونوں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور جب بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب سے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں میں نے ان کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ ابن قوہ رحمۃ اللہ نے حضرت سے پوچھا کیا آپ نے جنگ صفین کی رات میں بھی یہ کلمات کو پڑھنا نہیں چھوڑا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عراق والو، ہاں، جنگ صفین کی راتوں کو بھی میں نے ان کلمات کو پڑھنا نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آیتیں ایسی ہیں جو مسلمان ان کی پابندی کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ دونوں آیتیں آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر شمار فرما رہے ہیں کہ یہ تینوں کلمات 10 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد پڑھنے میں سے 150 مرتبہ ہوئے، لیکن اعمال کے ترازو میں 10 گنا ہو جانے کی وجہ سے 1500 ہوں گے۔ دوسری آیت یہ کہ جب سونے کے بستر پر آئے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے، اس طور پر کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ یہ پڑھنے میں 100 کلمے ہوئے جن کا ثواب 1000 نیکیاں ہوں گی۔ اب ان کی اور دن بھر کی نمازوں کے بعد کی کل میزان 2500 نیکیاں ہوگی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دن میں 2500 گناہ کون کرتا ہے؟ یعنی اتنے گناہ نہیں ہوتے، اور 2500 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے کہ ان آیتوں پر عمل کرنے والے آدمی بہت کم ہیں؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا یہ اس وجہ سے کہ شیطان نماز میں آ کر کہتا ہے کہ فلاں ضرورت، فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ ان کو انہی خیالات میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ ان کلمات کے پڑھنے کا دھیان نہ رہے، اور شیطان بستر پر آ کر سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کلمات کو پڑھے بغیر ہی وہ آدمی سو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا کہ اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آیت الکرسی کے ساتھ سورۃ قل هو اللہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت حسن بن علی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ تعالی کی حفاظت میں رہتا ہے۔